السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید ایھا الطلاب الکرام، زادکم اللہ شرفا وعزا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ عزیز طلبا، الحمدللہ وبتوفیق اللہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 42 آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی 42واں سبق۔ اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے ریٹن موجود ہیں 2514 سے 2530۔ انشاءاللہ ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے ترجمے پر فوکس ہوگا اور قابل وضاحت عبارات یا الفاظ ان کی انشاءاللہ وضاحت بھی کریں گے۔ حسب توفیق، حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ واللہ تعالی ولی التوفیق، وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق کے حوالے سے کتاب المناسک، یہ حج کے سلسلے میں جو احکامات ہیں، مسائل ہیں، یا حج کی ادائیگی کے بارے میں، احرام کے سلسلے میں آگے، پھر میقات کے بارے میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ حج کا طریقہ تھا، یہ ساری آگے انشاءاللہ تفاصیل آئیں گی۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے آتے ہیں حدیث کی نصوص کی جانب براہ راست کتاب سے۔ دیکھتے ہیں کہ پہلی حدیث آپ ہمارے پاس کون سی ہے، آج آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ 2514 کلیئر ہے آپ کے سامنے؟ جی استاد کلیئر ہے۔ الحمدللہ۔ تو پڑھتے ہیں حدیث۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتی ہیں کہ استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد، کہتی ہیں کہ میں نے میں نے اجازت طلب کی، اجازت مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فی الجہاد، جہاد کے بارے میں۔ فقالا، تو آپ نے جواب یہ دیا، جہاد کنہ الحج، تم عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج ہے۔ جس طرح آج کل بعض خواتین جو ہیں وہ یہ فلسطین کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ جن کے اندر بھی ایمان ہے، آگ سلگتی ہے ایمان کی، دل تڑپتا ہے ان کا، شوق آتا ہے ان کو، اور یہ ایک دلی ایمانی تقاضا بھی ہے۔ بعض جو خواتین ہیں وہ، چونکہ وہ خواتین ہیں اس لیے وہ بیچاری، ان کے اندر یہ نیت ارادہ تڑپ آتی ہے۔ اسی طرح کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ تڑپ ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی۔ تو ویسے ممانعت کوئی نہیں ہے خواتین کے لیے، اگر ممکن ہو، ایسے حالات ہوں۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خواتین جو ہیں ان کا بڑا کردار رہا ہے، جنگ میں باقاعدہ جاتی تھیں، امہات المومنین بھی جاتی تھیں، اور زخمیوں کو مرم پٹی کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کو چیزیں اٹھا کے دینا، سنبھالنا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ مردوں کے ہوتے ہوئے عورتوں کا تو حج بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ایک جہاد کے مشابہ عمل قرار دیا۔ حدیث میں الفاظ جہاد کن الحج، مفہوم یہ بنتا ہے کہ ان کے لیے جہاد فرض نہیں، جبکہ ان پر حج کی ادائیگی فرض ہے اگر وہ استطاعت رکھتی ہوں۔ تو یہ معنی بھی ہے، حج
جہاد میں شامل ہونا ان کے لیے جانا فرض نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی جا سکتی ہے جیسا کہ میں نے کہا اور اس میں شریک ہو کر فائدہ دیتی ہے تو بہت بڑا اجر ہے۔ اصل جو اس کے مد مقابل جو چیز ہے فرض، وہ رکن ہے، وہ حج۔ اگر استطاعت ہو تو وہ حج کی ادائیگی کا سوچیں اور اس کے لیے محنت کریں۔ چلیں جی آگے ہے ہمارے پاس حدیث۔ وان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، ابو کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسافر امراتن، کوئی بھی عورت، امراتن نکرہ ہے، نہ سفر کرے، مسیرت یوم و لیلۃ، ایک دن اور رات کی مسافت کا، الا ومعها ذو محرم، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے اس کا محرم، یعنی اس کے ساتھ محرم جو ہے وہ ہو تو وہ سفر کرے۔ یہ جوان عورت کے بارے میں ہے، بالغہ عورت جو ہے۔ لا تسافر امرات مسیرۃ یوم و لیلۃ، ویسے بھی بوڑھی اگر عورت ہو یا چھوٹی ہو تو وہ بھی بچی، تو کئی خطرات ہیں اس کے لیے، کئی مسائل ہیں اس کے لیے، ہاتھ اس کو بھی نہیں سفر کرنا چاہیے، بڑی حکمتیں ہیں اس میں۔ تو یہ مسیرت یوم و لیلۃ کا مطلب انڈر لائن کیجئے، ایک دن اور رات کا سفر، مطلب یہ ہوا کہ مطلق جس پر سفر کا نام آئے، خواہ وہ بہت زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، محرم یعنی محرم کے سوا ایک خاتون کے لیے درست نہیں ہے۔ باقی رہا معاملہ ان مختلف وارد ہونے والی روایات کا، محرم کے سوا ایک برید کا سفر نہ کرے، اور برید آدھے دن کی مسافت کو کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ سنن نبی داود کی روایت ہے۔ اور اسی طرح محرم کے سوا 3 رات کا سفر نہ کرے، 3 راتوں کا، یہ بھی روایت میں آتا ہے، محرم کے سوا 3 راتوں کا سفر نہ کرے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اور اسی طرح مطلق سفر کی ممانعت محرم کے سوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، کہ یہاں ذکر ہوئی ہے، ابو ہریرہ کی بھی اور آگے عبداللہ بن عباس یعنی نہیں۔ تو پھر میں دہرائے دیتا ہوں کہ بقیہ جو روایات ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ محرم کے سوا ایک برید کا سفر نہ کرے، اس میں آدھے برید کہتے ہیں آدھے دن کی مسافت، سنن نبی داود کی روایت۔ دوسری روایت ہے محرم کے سوا 3 راتوں کا سفر نہ کرے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی صحیح مسلم میں روایت۔ اور تیسری ہے کہ ایک مطلق سفر کوئی بھی ہو، اس کی ممانعت ہے محرم کے سوا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ اختلاف سوال کرنے والوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ سوال کرنے والے جو ہیں ان کے اپنے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے ایک ہی جیسے حالات میں نہیں ہوتا سوال کرنے والا۔ اور یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جہاں 3 دنوں کی مانت موجود ہے، نہیں موجود ہے، وہاں ایک دن کا سفر جائز ہے۔ تو کم سے کم جو سفر ہے وہ حدیث میں جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی، آدھے دن کی مسافت، سنن نبی داود میں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی سفر ہو، کم سے کم حدیث میں جو آیا ہے اس میں وہ سفر اکیلا نہ کرے سوائے ذی محرم کے علاوہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور جہاں زیادہ کا ذکر ہے 3 راتوں کا تو وہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں تو بلا اس کو رکاوٹ ہے کہ وہ جائے نہ، کیونکہ لمبا سفر ہے۔ ایک دن کا سفر جو ہے یہاں بھی ذکر ہوا ہے، لا تسافر امرات مسیرۃ یوم و لیلہ، ایک دن اور رات کا بھی، ایک دن کا بھی، اور اسی طرح ایک برید کا بھی کہ آدھے دن کی مسافت۔ تو ساری حدیث جو ہیں یہ اگر صحیح ہیں اور صحیح ہیں
تو معلوم ہوا کہ کم سے کم جو روایت میں سفر آیا ہے وہ آدھا دن، اس میں بھی محرم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ عورت کے لیے آپ جانتے ہی ہیں جس طلبا کہ خاتون کا کچھ وقت کے لیے بھی الگ رہنا اور اکیلا رہنا یہ بڑا پرخطر اور فتنے کا باعث ہو سکتا ہے حالات کے مطابق۔ تو اس لیے اس کو محرم کی ضرورت ہے، مرد کی ضرورت ہے، ساتھ اس کے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ خواہ وہ سفر جو ہے وہ حج کے لیے ہو یا کسی نیکی کے لیے ہو، اگر سفر کی ہی ممانعت ہے تو وہ آگے آگے جو جا کر عبادت کرے گی اس کا ثواب اور اجر اسے کیا ہوگا؟ جیسا کہ آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ عمروں پہ عمرے کرنے کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں اکیلی عورتوں کو یا گروپوں میں، چلو جی چلی جائے اور حج بھی کر آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ اچھا جی روایت ہو گئی، آگے ہے 2516 وان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقرر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لأہل المدینہ تے، اہل مدینہ کے لیے، ذل حلیفہ تے، ذل حلیفہ مقام کو مقرر فرمایا۔ کیا؟ میقات۔ پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، اس کا میقات سے کیا مراد ہے؟ جہاں سے عمرہ اور حج کرنے والے جو ہیں وہ نیت کرتے ہیں عمرہ کی یا حج کی احرام باندھتے وقت، وہ میقات ہے۔ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ہے، والے اہل شام الجحفہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کے لیے میقات مقرر کیا جوفا کو، والے اہل شام جوفا تھا، والے اہل نجد، اور اہل نجد کے لیے جو ریاض سائڈ کے لوگ ہیں ان کے لیے کرن المنازل، کرنے منازل کو میقات مقرر فرمایا، والے اہل یمن یلملما، اور اہل یمن کو، اہل یمن کے لیے میقات مقرر فرمایا یلملم، فہنہ لہنہ، یہ سارے میقات انہی جگہوں کے لیے ہیں جن جگہوں سے یہ لوگ یا جن ملکوں سے یا جن شہروں سے یہ لوگ آئیں گے حج اور عمرہ کرنے کے لیے۔ وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ان میقات کے پاس سے گزریں اور ملکوں سے بھی، یعنی دیگر جو ممالک ہیں جن کے لیے یہ میقات نہیں، اگر ان میں سے کوئی حج اور عمرہ کرنے والا ان میقات میں سے کسی میقات کے پاس سے گزرے اور اس کی نیت حج اور عمرے کی ہو، اس کا میقات وہی ہوگا۔ مطلب میں یورپ سے آ رہا ہوں اور یورپ کی طرف سے جو شام میں داخل ہوتا ہوں اور شام سے میں اب مکہ آنا چاہتا ہوں حج اور عمرہ کی نیت کرنے کے لیے، تو شام کے لیے کیا ہوگا؟ جو میقات ہوگا جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الجوفا، پہلے شام کے لیے جوفا جو ہے میرے لیے، خواہ میں پاکستانی کیوں نہیں، جس طرف سے میں جاؤں گا راستے میں جو بھی میقات آئے گا، آپ نے فرمایا ایک تو ان کے اصل اہل ملک جو ہے اس طرف رہنے والے لوگوں کے لیے وہ میقات ہیں، اور ہر اس کے لیے بھی کہ جو ان کے پاس سے گزرے۔ اگر میں مدینہ سے پھر احرام باندھنا چاہتا ہوں عمرہ کرنے کے لیے تو پھر میں مدینہ جاتا ہوں، مدینہ سے احرام باندھتا ہوں تو وہ میرے لیے پھر ذوالحلیفہ بھی جو ہے میقات بن جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ جی غَيْرِ سر۔ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو، اب عورت ہے یا مرد، حاجی اور عمرے کا۔ ٹھیک ہے جی۔ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَحَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، جو شخص ان کے اندر کی سائڈ میں رہتا ہو، ان میقات کے اندرونی سائڈ میں، یعنی باہر نسبت ان کی آؤٹ سائڈ میں نہیں رہتا بلکہ ان سائڈ میں رہتا ہے، فمن کان دونہن، ان سارے میقاتوں میں سے کسی میقات میں، فمحلو من اہلہ، تو وہ احرام باندھے گا، نیت کرے گا احرام کی یا حج اور عمرے کی، من اہلہ، اپنے گھر سے ہی،
ٹھیک ہے نا؟ وکذا وکذا کا وکذا کا، اور اسی طرح یہ لوگ اور وہ لوگ اپنی اپنی جگہوں سے یا اپنے اپنے میقات سے احرام باندھیں گے۔ حتی اہل مکہ تا یحلون منہا، یہاں تک کہ اہل مکہ جو ہیں وہ اگر احرام باندھیں گے تو اپنے گھروں سے ہی باندھیں گے، کیونکہ وہ ہیں ہی حرم میں، انہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، متفق علیہ یہ حدیث ہے، میرا خیال ہے کلیئر ہے، آپ کے لیے کوئی اس میں کنفیوژن وغیرہ نہیں ہے۔ حدیث میں الفاظ جو ہیں، یہ میں خاص چیز ہے جو کہ بتائی دیتا ہوں۔ احلہ من اہلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان مقامات کے اندر رہنے والا ہو، اس کے احرام باندھنے کی جگہ اس کے گھر سے ہی ہے۔ احرام باندھنے کی جگہ کو میقات بھی کہتے ہیں، اور حج اور عمرہ کی نیت سے بغیر احرام باندھے ان جگہوں سے آگے بڑھنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت ارادے سے مکہ آ رہا ہے اور راستے میں کوئی بھی اس کی راہ میں جس راستے سے بھی آ رہا ہے راستے میں کوئی میقات آ گیا ہے، اس میقات سے احرام باندھے بغیر اور نیت کیے بغیر گزرنا، اس کو کراس کرنا، یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہر صورت میں وہاں ٹھہرنا ہوگا، اور احرام باندھنا ہوگا، اور نیت کرنا ہوگی، اور تلبیہ پڑھنا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 2517 آگے حدیث آ گئی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ون جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، محل اہل المدینتی، اہل مدینہ کے احرام باندھنے کی جگہ، جی، من ذی الحلیفہ، ذی الحلیفہ، ذی الحلیفہ یعنی ذو الحلیفہ مقام سے شروع ہوتی ہے، یعنی آغاز ہوتا ہے، وہ ہے جگہ محل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، اہل مدینہ، مدینہ کے رہنے والوں کے احرام باندھنے کی جگہ کیا ہے؟ ذو الحلیفہ۔ والطریق الاخر الجوفہ، تو ہاں جی، والطریق الاخر، اور دوسرے راستے سے آنے والے جو لوگ ہیں حج اور عمرہ کرنے والے، والطریق الاخر الجوفہ، تو ان کے لیے جوفہ ہے، یعنی جیسے علی روایت میں آیا کہ جو فائل شام کے لیے، چونکہ شام کا بھی راستہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان سے ہے، اس لیے جوفا کو کہہ دیا کہ دوسرے راستے میں آنے والے یعنی شامی یا ان کے ارد گرد اطراف و کناف کے، وہ ان کے لیے جوفا ہے، وہ وہاں سے نیت کریں گے اور احرام باندھیں گے۔ وَمُحَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، اور جو اہل عراق ہیں یا ان کے قرب و جوار سے آنے والے لوگ، ان کے احرام باندھنے کی جگہ ذات عرق یعنی میقات ذات عرق ہے۔ وَمُحَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، اور اہل نجد جو ہیں ریاض کی طرف سے آنے والے، وہ ان کے احرام باندھنے کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرن، قرن منازل، یعنی وہ طائف سے ہوتے ہوئے، السیل الکبیر بھی اسے کہتے ہیں، جب آپ بائی روڈ جائیں ریاض سے، ہم جاتے تھے نا یو اے ای سے، پہلے ریاض آتے، ریاض سے پھر ہم مدینہ اگر نہیں جانا ہوتا پہلے مکہ جاتے عمرے کے لیے، سیدھا طائف کو کراس کرتے، ساتھ ہی کرنے منازل یا السیر الکبیر جسے کہتے ہیں، یہ وہاں رکتے، اور وہاں سے ہم اپنا غسل وغیرہ کرنا ہوتا تو کرتے، یا وضو ہی کافی ہوتا ہے بعض دفعہ، تو احرام باندھ لیتے۔
کرنے منازل و محل اہل یمن، اور اسی طرح اہل یمن جو ہیں وہ ان کے احرام باندھنے کی جگہ جو ہے وہ یلملم ہے، جیسا کہ پہلی حدیث میں بھی الفاظ مختلف ہیں لیکن میقات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رواه مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ میقات عزیز طلبہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود مقرر فرمائے ہیں، یعنی یہ توقیفی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی سابقہ حدیث جو پہلے گزری ہے اس کے الفاظ سے یہ واضح ہے، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود یہ مقرر فرمائے، شاندہی کی ان کی، سوائے ذات عرق کے۔ ذات عرق جو اہل عراق کا ہے اس کے سوا، جو کہ مکہ سے مشرق کی جانب 2 کوس پر ایک مقام ہے، مکہ سے مشرق کی جانب ذات عرق۔ اہل علم میں اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ جو ذات عرق ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے یا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد سے یہ مقرر ہوا ہے؟ ہو گیا جی؟ تو صحیح یہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقرر کرتا ہے، جیسا کہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سارے کے سارے میقات شرعی ہیں اور توقیفی ہیں، واللہ عالم۔ آگے جی، وان انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، 4 عمر، 4 عمرے آپ نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں کیے، کلہن فی ذی القعدۃ، سارے کے سارے عمرے آپ نے ذیقعد میں کیے۔ ذیقعد جو اسلامی مہینوں کے نام ہے نا، ذیقعد، ذی الحج، محرم، ذیقعد میں کیے سارے کے سارے عمرے، الا اللتی، سوائے اس عمرہ کے، کانت ما حجۃ ہی، جو کہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ ادا کیا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ حج تو آپ ذی الحجہ میں ہی آپ نے کیا۔ تو پھر تفصیل کیا ہے ان عمروں کی، 4 عمروں کی؟ عمرۃ من الحدیبیہ فی ذی القعدۃ، حدیبیہ کا عمرہ جو کہ ذیقعد میں ہی ہوا، فی ذی القعدہ، عمرۃ من العام المقبل، اور ایک عمرہ جو کہ آئندہ عام، آنے والے سال میں، جبکہ شرک نے، اہل مکہ نے آپ کو روک دیا تھا صحابہ کو کہ آپ آئندہ سال آئیں اور پھر بھی عمرہ کریں، تو پھر آئندہ سال جو ہے جسے عمرۃ القضاء بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی فی ذی القعدۃ، قعدہ میں ہی یعنی ذیقعد میں ہی آپ نے آ کر عمرہ ادا کیا۔ وعمرۃ من الجعرانۃ، اور ایک عمرہ آپ نے جعرانہ مقام میں کیا، حیث قسم غنائم حنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر حاصل ہونے والی غنیمتوں کے مال کو تقسیم کیا تھا جعرانہ مقام پر داخل ہوتے ہوئے مکہ۔ فی ذی القعدۃ، یہ بھی ذی القعدہ یعنی ذیقعد میں آپ نے عمرہ ادا کیا۔ عمرۃ مع حجۃ ہی، اور ایک عمرہ جو ہے وہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ ادا فرمایا۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے۔ تو آپ نے اس طرح 4 عمرے جو ہیں وہ ادا کیے اپنی حیات طیبہ میں، بعد نے البتہ 3 کہے ہیں، 3 شمار کیے ہیں۔ وان البراء بن عازب، اگلی حدیث ہے 2519، یہ اوپر کی حدیث جو ہے 2518 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس بارے میں کچھ معلومات جو ہیں وہ چاہتا ہوں میں آپ کو دے دوں، کچھ اس کے فوائد۔ ذیقعد میں عمرے ادا کرنے میں یہ حکمت کار فرما تھی، کیا حکمت تھی اس میں؟ اللہ عالم بالصواب، لیکن اہل علم نے اس کو واضح کیا ہے کہ کفار کی رسم ٹوٹ جائے، اس لیے کہ کافر جو تھے مشرکین مکہ خاص طور پر، وہ حج کے دنوں میں اور حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے کو ایک برا عمل سمجھتے تھے، والعیاذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعد میں، یہ جو حج کا مہینہ ہے، اس میں عمرہ ادا کر کے ان کی اس بری رسم کو توڑا۔
اور اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے ہی ادا کیے تھے، کیونکہ حدیبیہ والا عمرہ تو پورا ادا ہی نہ ہو سکا، کیونکہ اس وقت انہوں نے روکا اور کافروں نے کہا تھا آئندہ سال آئیے اور عمرہ ادا کیجیے، اس سال آپ چلے جائیے۔ تو جانور قربانی کے وہیں آپ نے ذبح کیے اور کروائے اور بال کٹوائے اور آپ واپس ہوئے۔ مکہ والوں نے یعنی کافروں نے مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا تھا، تو آئندہ سال آپ نے عمرہ قضا جسے کہتے ہیں، عمرۃ القضا، اس کی ادائیگی کی تھی۔ چلیے یہ بات پہلے بھی میں نے ذکر کر دی ہے۔ وان براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اگلی 2519۔ قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا فی ذی القعدۃ، ذوالقعد میں، ذوالقعد کے مہینے میں، قبل ان یحج، اس سے پہلے کہ آپ حج ادا کریں، مرتین، 2 بار۔ رواہ البخاری سے امام بخاری نے روایت کی ہے۔ تو جس طرح پہلے اوپر ذکر ہوا ہے کہ اصل میں آپ نے 3 عمرے ہی کیے ہیں، تو عام الحدیبیہ کا جو عمرہ ہے وہ عمرہ شمار نہیں کیا جاتا، اگرچہ بعضوں نے اسے عمرہ کہا ہے، تو اس طرح 4 بنتے ہیں، لیکن اگر وہ عمرہ چونکہ ہوا ہی نہیں تھا تو اس لیے صحیح یہی ہے کہ آپ نے 2 عمرے، ایک عمرۃ القضاء، ایک عمرہ جعرانہ کا، اور ایک آپ نے اپنے حج کے ساتھ ادا کیا۔ واللہ عالم۔ الفصل الثانی، اس باب کی دوسری فصل شروع ہوئی، 2520 حدیث ہے۔ عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ کتب، بے شک اللہ نے لکھ دیا ہے، علیکم، تم پر، الحج، حج کو، یعنی کتبہ کا معنی فرضا، فرض کر دیا ہے۔ فقام الاقرع بن حابس، تو آپ نے جب یہ اعلان فرمایا تو اقرع بن حابس کھڑے ہوئے، فقام الاقرع بن حابس، فقال، تو کہنے لگے، افی کل عام، کیا ہر سال اللہ کے رسول، اللہ نے ہم پر حج لکھ دیا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قال، آپ نے فرمایا، لو قلتھا، اگر میں کہہ دوں اس جملے پر اس کو حج کے بارے میں، نعم، ہاں، لواجبت، تو پھر یہ حج کی ادائیگی ہر سال واجب ہو جاتی یا واجب ہو جائے گی۔ تو ولو واجبت، اور اگر یہ واجب ہو گئی، لم تعملوا بہا، تو تم اس پر عمل نہیں کر سکو گے، یعنی مشکل ہوگا ہر سال حج ادا کرنا۔ ولم تستطیعوا، اور نہ تم اس کی طاقت رکھو گے۔ والحج مرتن، تو حج جو ہے وہ زندگی میں ایک ہی بار ہے، یعنی یہ جو فرض ہے۔ فمن زاد فتطوع، تو جو شخص اس پر زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے نفلی حج کا ثواب ہوگا۔ رواہ احمد والنسائی والدارمی، امام احمد، امام نسائی اور امام دارمی رحمہم اللہ، سب نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو پچھلی حدیث میں بھی سوال کرنے والا ایک تھا، جس میں صحیح حدیث شروع میں آئی ہے کہ آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ ان اللہ کا، یا ایھا الناس ان اللہ کا فرض علیکم الحج فحجوا، تو ایک سائل نے سوال کیا، وہاں نام ذکر نہیں ہوا، تو اس حدیث میں یہ نام ذکر ہوا ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ سوال کرنے والے کے نام کا ذکر جو ہوا ہے یہاں، وہ نام تھا اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں جی آگے ہمارے پاس حدیث ہے، نیکسٹ اگلی حدیث، وان علی 2521، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مم ملک زادن، جو مالک ہوا زاد راہ کا، یعنی راستے کے جو سامان ہیں، کھانا پینا اور سفر کے سامان، ضروریات کا جو مالک ٹھہرا، وراحلتن، اور سواری کا بھی، ایسی سواری تو بلغہ، جو اس کو پہنچا سکتی ہو، الی بیت اللہ، اللہ کے گھر تک، ولم یحج، تو پھر اس نے حج نہیں کیا، فلا علیہ، تو اس پر کچھ بھی نہیں، ان یموت یہودیا و نصرانیا،
کہ یہ کہ وہ مرے یہودی یا نصرانی ہو کر، تو اس پر کوئی فرق نہیں کہ وہ فلا علیہ، تو اس پر پھر کوئی فرق نہیں ہوگا اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ وذالک ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اور یہ حکم اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج ادا کرنا، من استطاع، ہر وہ شخص جو طاقت رکھے، الیہ، اس کی طرف سبیلا، جانے کی یا راستے کی۔ تو اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوا ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے، رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وقال ھذا حدیث غریب، ان کی یہ حدیث غریب ہے، وفی اسنادی مقال، اور اس کی سند میں اہل علم نے جو راوی ہیں ان پر جرح کی ہے، وحلال بن عبداللہ، تو اس طرح حلال بن عبداللہ ایک راوی ہے اس سند میں، مجہول، وہ مجہول ہے، والحارث یضعف فی الحدیث، اور حارث جو ہے، حارث کو بھی حدیث میں محدثین نے حدیث بیان کرنے کی بابت اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے محدثین کے ہاں، والحارث یضعف فی الحدیث۔ تو بہرحال حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، کہ حدیث کی اس سند میں ایک تو حارث الاحول ہے، ہاں جی، یہ جو حارث ہے نا، والحارث، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عموماً بیان کرتا ہے، والحارث، حارث الاعور یہ مراد ہے یہاں، تو یہ حدیث ضعیف ہے اس بنا پر بھی کہ اس میں حارث اعور آیا، یہ ضعیف ہے، ضعیف راوی ہے، اور بڑا معروف راوی ہے ضعیف۔ حدیث کے دیگر شواہد جو ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، ان یموت یہودین اور نصرانین کے الفاظ کے بارے میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان الفاظ کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ میں یہ رقم تراز ہیں یا لکھتے ہیں کہ تارک حج کو یہود و نصارہ سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ عرب کے مشرک تو حج کرتے ہیں مگر یہود و نصارہ حج کرتے نظر نہیں آتے۔ جو بڑا عجیب پوائنٹ ہے جو کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اپنی حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ یہاں یہ جو تشبیہ دی گئی ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی، تو مشرکوں کا، کافروں، دیگر مشرک کافروں کا مکہ میں جو تھے ان کا نام نہیں لیا، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کافر مشرک ہو کر مرے یا یہودی اور عیسائی ہو کر، اس لیے کہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے یہودی اور عیسائی ذکر کر کے، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ سرے سے حج کرتے ہی نہیں، جبکہ جو مشرک تھے وہ جیسا بھی حج کرتے، بہرحال حج ادا کیا کرتے تھے۔ واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ بہرحال حدیث جو ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، حارث آور کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اور اس کے دیگر جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، اور حلال بن عبداللہ مجہول، یہ کو اپنا جو مصنف ہے رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کے بارے میں بھی محدثین کی گفتگو ہے کہ یہ سکہ راوی نہیں، یا اس کی جو ذکر کردہ حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2522 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا سرورت فی الاسلام، کہ اسلام میں سرورہ نہیں، ہاں جی، رواہ ابو داؤد، سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو سرورہ جو ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اس لیے اس کی سند میں عمر بن عطا بن وراز ضعیف راوی ہے،
عمر بن عطا بن وراز، یہ ضعیف راوی ہے۔ اور حدیث میں لفظ سرورہ، اس کا مفہوم یہی ہے یا معنی مطلب کہ کسی انسان کا الگ تھلگ گوشہ نشیں ہو جانا، شادی سے انکار کرنا، شادی نہ کرنا، استطاعت کے باوجود حج وغیرہ نہ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں سرورہ عربی زبان میں۔ تو لا سرورۃ فی الاسلام، سرورہ کی نفی کر دی گئی ہے، جیسا کہتے ہیں نا لا شغار فی الاسلام، شغار اسلام میں، بٹے کی شادی وہ نہیں ہے اسلام میں۔ اسی طرح لا سرورۃ فی الاسلام، سرورہ اسلام میں نہیں ہے، یعنی الگ تھلگ ہو کر انسان گوشہ اختیار کر لے، گوشہ نشیں ہو جائے، جنگلوں میں کہیں ادھر ادھر بھاگ جائے اکیلے تنہا تنہے تنہا، اور اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ اپنا باوجود طاقت رکھنے کے اور حالات کی شادی نہ کرے، شادی سے انکار کر لے۔ اسی طرح استطاعت کے باوجود حج کر سکتا ہے، حج نہ کرے، تو یہ چیزیں جو ہیں اسلام میں اس کی قطعی گنجائش نہیں ہے، خاص طور پر جب انسان استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے حدیث ہمارے پاس عزیز طلبہ 2523، یہ وان ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے جو اوپر کے راوی ہیں، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج، جو شخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فلیعجل، تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی حج ادا کر لے، ادھر ادھر نہ جھانکے اور نہ ہی انتظار کرے اور نہ ہی یہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے پھر صحیح آئندہ سال کر لوں گا۔ اس لیے کہ جو آئندہ سال ہے نا وہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا وقت ہو، مثلا ایک نماز سے دوسری نماز، یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ، پھر بھی اگر اتنا ٹائم ہوتا تو، لیکن یہ پورا سال ہے، اور پورے سال میں انسان کے ساتھ کیا کچھ بیت سکتا ہے، کیا کچھ حالات بن سکتے ہیں، تو اس لیے اگر اس کو موقع ملتا تو فوری طور پر سارے کام ادھر ادھر کے چھوڑ کر اللہ کا نام لے اور حج ادا کرے۔ اور حج کی ادائیگی سے، جیسا کہ شریعت طاہرہ میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے کی نسبت خوشحال بھی ہوتا ہے، سعادت مند بھی ہوتا ہے، گناہوں سے بھی وہ محفوظ اور صاف ستھرا ہو کے آ جاتا ہے، اور برکت بھی ہوتی ہے اس کے گھر میں اگر حج مقبول ہو تو، بڑے فوائد ہیں اس کے۔ اللہ اکبر! تو اس لیے حج کو ایک موقع غنیمت سمجھ کر اس کو بالکل ڈیل نہ دے اس میں، کیونکہ سال ایک بعد میں کیا سے کیا کچھ ہو جائے گا، کیا حالات بن جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ ویسے دنیا میں ہی نہ رہے۔ رواہ ابو داود و دارمی، اسی امام ابو داود اور امام دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، بہرحال حدیث لے غیر ہی ہے، یعنی خود اپنا از خود جو حدیث ہے یہ قریباً کمزور ہی ہے، لیکن دیگر احادیث اور ان احادیث کا جو موضوع ہے یا اس کی جو معنوی تائید ہے ان حدیثوں کی، اس بنا پر حدیث کو کہا گیا کہ یہ صحیح ہے۔ حدیث میں لفظ فلیعجل کا مطلب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے حج کی ادائیگی میں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے ہمارے پاس حدیث ہے جی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ کے درمیان، یعنی حج اور عمرہ کو یکے بعد دیگرے، یعنی مطابقت رکھو حج اور عمرہ کے درمیان۔ کیا مطلب کہ یکے بعد دیگرے، اوپر نیچے آگے پیچھے ان کو ادا کرتے رہو اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو، تابعوا بین الوسائل دیے ہوں، تابعوا بین الحج والعمرہ، فإنہما، اس لیے کہ یہ دونوں عبادات ینفیان، دور کر دیتی ہیں، الفقرہ، تنگ دستی کو، والذنوب، اور گناہوں کو، کما ینفی القیر، جس طرح کے مٹا بجھا دیتی ہے بٹی، خبث الحدید والذہب والفضہ، لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو، جس سے آگ کی بٹی جو ہے وہ دور کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔
ولیس للحجۃ المبرورۃ، اور نہیں ہے مبرور حج یعنی مقبول حج، ثواب ان کا ثواب، اجر، الا الجنہ سوائے جنت کے، کم از کم جنت اس کا ثواب ہے۔ رواه ترمذی و نسائی، اسے امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کی ہے۔ حدیث کلیئر ہے تو کوئی کنفیوژن نہیں اس میں۔ حدیث سند کے اعتبار سے حسن یعنی صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ کما ینفی القیر خبث الحدید، کہ جیسے بٹی جو ہے وہ لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور حدیث میں لفظ الفقر سے مراد تنگ دستی، یعنی فقر باطن بھی ہو سکتا ہے، فقر ظاہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی آدمی مالدار ہوتا ہے یا دل غنی ہو جاتا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ آگے حدیث ہے نیکسٹ، رواہ احمد، اسی حدیث کو اسی متن کے ساتھ امام احمد و ابن ماجہ اور امام ابن ماجہ نے ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا ہے، لیکن پوری روایت نہیں کی، الی قولہ خبث الحدید تک یہ حدیث جو ہے یہ ذکر ہوئی ہے، جو کہ امام احمد اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں، خبث الحدید تک، پوری حدیث بیان نہیں کی، یعنی کما ینفی القیر خبث الحدید۔ تو یہ جو حدیث ہے، ہاں جی، یہ بھی حدیث اپنے ما قبل حدیث کی طرح، یعنی جیسا کہ پہلی حدیث بھی ہے وہ بھی صحیح ہے، تو یہ بھی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یعنی صحابی تھے، فقال، تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما یوجب الحج، کون سی چیز جو ہے وہ حج کو واجب کر دیتی ہے انسان پر؟ قال، آپ نے فرمایا، الزاد والراحلۃ، راستے کا سامان، زادیرہ، والراحلۃ، اور سواری جو کہ اس کو پہنچا دے حرم تک۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابراہیم بن یزید الخوزی ضعیف راوی ہے، ابراہیم بن یزید الخوزی۔ مزید حدیث میں حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے مروی جو دیگر اسناد یا طرق ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ قرآن مجید میں من استطاع الی سبیلہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر کھانے اور سواری کا انتظام موجود ہو آدمی کے لیے، تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ سب کے نزدیک اس پر فی الفور حج واجب ہو جائے گا، فوری طور پر، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب تو ہوگا لیکن بعد میں، فوری نہیں۔ تو بہرحال پہلے بھی حدیث گزری ہے کہ زیادہ راہ اگر ہو اور سواری کا سامان، سواری ہو مناسب جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہو، تو پھر اس کو حج کرنا چاہیے، اس پہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ وعنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالا، تو کہنے لگا، مل حاج، جو کہ حج کیا ہے اے اللہ کے رسول، یعنی حاجی کی صفت کیا ہے؟ مل حاج، جو حج کرنے والا جو شخص ہے کہ اس کے زیادہ بڑے کام کیا ہیں، یعنی اس کی صفات کیا ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، الشایث الطافل، پورا گندا بالوں کا ہونا، بکھرے ہوئے بال، الطافل، اور میل کچیل، کپڑوں کی میل کچیل، ظاہر ہے کہ وہ خاک میں، راستے میں، صحراؤں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں، کبھی بیت اللہ، کبھی منا، کبھی عرفات، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، پھر مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منا، پھر اللہ کے گھر میں، پھر قربانیاں کرنا، پھر کنکر مارنا، پھر طواف افاضہ کرنا، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے اس احرام میں۔ تو پھر حالت تو ایسی ہی ہوگی نا، وہاں کوئی پانی بھی نہیں ہوتا کہ غسل پر غسل کرتا جائے، یا ایسا وقت یا موقع، مسافر ہے۔ تو شایث و طافل، پورا گندا بال اور میل کچیل کپڑوں کی، فقام آخر ہو،
ایک اور صاحب اٹھے، فقالا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ای الحج افضل، کون سا حج جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الحج والسجو، تلبیہ پڑھنا بلند آواز سے بہت زیادہ تعداد میں، ہاں جی، اور السجو قربانی کا خون بہانا یعنی جانور قربان کرنا، ٹھیک ہے۔ اور بعضوں نے الحجو کا معنی یہ بھی لیا ہے تکبیریں کہنا بلند آواز سے، الحجو حج کے دنوں میں تکبیریں کہنا، جب اپنا تلبیہ ختم ہو جاتا ہے اس وقت پھر تکبیریں رہ جاتی ہیں، تو کثرت سے تکبیریں کہنا، الحج والسجو صحیح یہی ہے، اور قربانی کی جانور ذبح کر کے خون بہانا، یہ صفتیں ہوئیں۔ فقام آخر، ہوتے ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، فقالا کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مس سبیلو، اللہ اکبر، سبیل کیا ہے جس کا معنی ہے قرآن مجید میں جس کا ذکر ہوا ہے، مستطاع علی سبیلا، کیا مراد ہے اس سے؟ کہ جو اس راہ میں طاقت رکھتا ہو یا اس اللہ کے گھر جانے کی سبیل جو رکھتا ہو۔ قال، آپ نے فرمایا زاد و راحلۃ، سبیل یہ ہے کہ آدمی کے پاس زیادہ راہ ہو کھانے کا سامان، اور اسی طرح سواری جس پر وہ جا سکے۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی نے اس کو شرح سنہ میں ذکر کیا ہے، وروا ابن ماجہ فی سنن ہی، اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کو روایت کیا، الا انہ لم یذکر الفصل الاخیر، مگر امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں آخری جملہ جو ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ کون سا؟ کہ جو صاحب ایک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ راستے سے کیا مراد ہے اے اللہ کے رسول، تو سنن ابن ماجہ میں یہ ذکر نہیں، بقیہ پوری حدیث جو ہے وہ مذکور ہے، ذکر ہوئی ہے۔ حدیث کی سند ضعیف ہے، 2527 کی حدیث، اس لیے کہ سند میں ابراہیم بن یزید الخوزی پہلے بھی گزرا ہے، ضعیف راوی ہے، اور سابقہ حدیث کے ضعف کا بھی یہی سبب ہے، یہی ضعیف جو اپنا راوی ہیں۔ تو بعد نے کہا ہے کہ شواہد کی وجہ سے یہ حدیث حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ تو بہرحال اس کے اندر جو ذکر ہوا ہے اس میں کسی کو کلام نہیں، یہی چیزیں ہیں کہ جو کہ ایک حاجی جو ہے وہ زیادہ تر حج کے دوران ادا کرتا نظر آتا ہے۔ حدیث میں مذکور الفاظ اور ان کے معنی یہ لکھ لیجئے، انڈر لائن کیجئے، الشائث، پراگندہ، بکھرے ہوئے بال، اور اسی طرح الطافل، میل کچیل، العجو، بلند آواز سے تکبیریں کہنا، ذکر اذکار کرنا، والسجو، قربانی کا خون بہانا۔ آگے حدیث ہے 2528 حدیث ہمارے پاس، وان ابی رزین العقیلی، ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فقال، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان ابی شیخ کبیر، کہ بے شک میرا باپ جو ہے وہ ایک بوڑھا شخص ہے، لا یستطیع الحج ولا العمرۃ ولا الظأن، کہ وہ نہیں طاقت رکھتا حج ادا کرنے کی اور نہ عمرہ کی ادائیگی کی، ولا الظأن، اور نہ ہی سواری پر سیدھا بیٹھ سکنے کی، ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ قال، آپ نے فرمایا حجہ نبی کا وعتمر، تو پھر تم حج کر لو اپنے باپ کی طرف سے اور عمرہ بھی کرو۔ رواه ترمذی و ابو داود و النسائی، اسے امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث جو ہے حسن صحیح ہے۔ تو حدیث فی الواقع صحیح ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کر دیا ہے، اور حدیث میں الظأن، سوار ہونا یعنی سواری پر بیٹھنا، سواری کو استعمال کرنا، یہ معنی ہے۔ آگے وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک آدمی کو کہتے ہوئے جو اپنا حج کی نیت کر رہا تھا، کہ لبیک ان شبرما تھا، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں شبرما کی جانب سے، اے اللہ میں شبرما کی جانب سے حاضر ہوں۔ قال، آپ نے سن کر فرمایا
من शुबरमा, तो शुबरमा कौन है? काल आखुल्ली, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा भाई है। और करीबुल्ली, या ये लफ्ज कहे कि वो मेरा करीबी रिश्तेदार है। काला, तो आपने फरमाया अहजजता नफ्सिक, क्या तूने पहले अपना हज अदा कर लिया है, अपना हज अदा कर चुके हो? काला, कहने लगे ला, नहीं। तो काला, तो आपने फरमाया कि हुज्जा अन नफ्स का, पहले अपनी तरफ से हज अदा करो, सुम्मा हुज्जा अन शुब्रमा था, तो फिर शुब्रमा की तरफ से हज अदा करना अगर मौका मिला तो। रवाह शाफी व अबू दाऊद व इब्न माजा, इसी इमाम शाफी, इमाम अबू दाऊद और इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने अपनी अपनी कुतुब हदीस में इसको रिवायत किया है, इस हदीस को। तो ये हदीस सनद के एतबार से अजीज तलबा हसन यानी सही है। मालूम हुआ कि किसी की नियाबत में किसी की तरफ से हज करना दुरुस्त है, खा वो जिंदा ही क्यों ना हो, मगर ये जरूरी है कि पहले अपनी तरफ से हज किया हुआ हो। और यही मसलक है इमाम अहमद, इमाम शाफई और दीगर मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह का। ठीक है जी, और सही मसलक भी यही है। आगे हमारे पास हदीस है नेक्स्ट 2531 हो, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से ही ये हदीस मरवी है। काला, वो कहते हैं, हाँ जी, वक़्क़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अहल मशरिक़ अल अक़ीक़ा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है बतौर मीकात के अहले मशरक के लिए, ले अहल मशरिक़ अल अक़ीक़ा, अक़ीक़ को। अहले मशरक से मुराद ये ईरान के और इराक के इलाके और हिंदुस्तान के बर सगीर के। रवाह तिरमिज़ी व अबू दाऊद, इसे इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को रिवायत किया है। बहरहाल हदीस की सनद तो ज़ईफ है, ये 2530 जो सनद है, नंबर हदीस 2530 सनद के एतबार से ज़ईफ है, इसलिए कि सनद में यजीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ और मुदल्लिस रावी है। अहले मशरक से सर फहरिस्त अहले इराक मुराद हैं, यानी अहले ईरान भी इसमें मुराद हैं। हजरत आयशा और हजरत जाबर रदी अल्लाह अनुमा की हदीसों के मुताबिक अहले इराक का मीकात जो है वो ज़ात इर्क है, जबकि इस हदीस में अल अकीक जिक्र किया गया है। यानी पहले हदीसें जो पढ़ी हैं उसमें आपको याद होगा कि अहले इराक के लिए ज़ात इर्क है, लेकिन यहाँ ले अहले मशरिक, इसमें अहले इराक और कुर्ब जवार के इलाके आते हैं और ईरान भी है इसी में, तो इसमें अकीक फरमाया, आपने अकीक नाम लिया है। तो हकीकत में ये है कि अहले इराक के दो मीकात हैं, इस तरफ से आने वाले जो हैं, जिनके लिए जो भी मुनासिब हो, आसान हो, वो उसको अडॉप्ट कर ले। जैसे मदीना वालों के लिए दो मीकात हैं, सुल हुलैफा और जोफा, जो भी वहां से गुजर के आए, ये दोनों से इराम बांधे जा सकते हैं। वल्लाहु ताला आला व अलम बिस्सवाब। तो इसके साथ ही अजीज तलबा, आज का ये जो हमारा लेसन है बिफज़लिल्लाह ताला इख्तिताम पजीर हुआ, इस दुआ के साथ कि जो कुछ कहा सुना है अल्लाह इसको समझकर इस पर अमल की तौफीक दे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आला व अलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।